بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اکثر اوقات ایک سوال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ سوال طنزیہ انداز میں یا مزاحیہ انداز میں بھی کیا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی لیکن بدلے میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس اصول کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق بطور نعمت فرمائی ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں پروردگار کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ذات سے ہی تمہارے جوڑے بنا دیے، عورت کو تخلیق کر دیا۔ کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، یعنی عورت کی تخلیق سکون حاصل کرنے کے سبب اور ذریعے کے طور پہ کی گئی، اور سکون کا حصول یہ ایک نعمت ہے۔ دوسری ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1467، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع وہ نیک بیوی ہے۔ یعنی دنیا میں بے شمار ساز و سامان ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ وہ نیک اور صالح بیوی ہے۔ ان دونوں، ایک حدیث اور ایک آیت کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بطور نعمت تخلیق فرمایا ہے۔ اور اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ہماری کتاب جو مولانا وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ کی ہے، خاندانی زندگی کی تعمیر و ترقی کے رہنما اصول، جسے بصیرت پبلیکیشن نے شائع کیا، اس کتاب کے مقدمہ میں جناب ڈاکٹر حافظ عثمان احمد صاحب لکھتے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مردوں کو تو عورتیں ملیں گی لیکن عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ سوال حقیقت تخلیق سے ناواقفی کی دلیل ہے۔ جس چیز کو بطور نعمت تخلیق کیا گیا ہو اس کی طلب کی جاتی ہے، نہ کہ نعمت کسی چیز کو طلب کرتی ہے۔ اس کائنات میں پیڑوں پر اسمار لگائے گئے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان اسمار کو سب طلب کرتے ہیں لیکن ان کو کیا ملے گا۔ اسی طرح گلاب کے پھول یا چنبیلی کے پھول کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اس کو کیا ملے گا؟ جو اپنی ذات میں ہی نعمت ہے اسے کسی کو ملنا ہوتا ہے، نہ کہ اس نے طالب بننا ہوتا ہے۔ گویا آپ بڑے خوبصورت انداز میں واضح فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بطور نعمت تخلیق کیا ہے، اور جو نعمت ہوتی ہے وہ طالب نہیں ہوتی، نعمت خود مطلوب ہوتی ہے، تو لہذا یہ سوال ہی حقیقت تخلیق سے ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ بہرحال اور بھی دیگر پہلو ہیں اس سوال کے یا جواب دینے کی جس کے حوالے سے کوشش کی گئی ہے، احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دو تین صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ عورت شادی شدہ ہو، تو اس صورت میں عورت اگر شادی شدہ ہوگی تو بعد از وفات جنت میں جانے کے بعد اگر اس کا شوہر بھی جنت میں جائے گا تو وہ اپنے شوہر کی بیوی بن کے رہے گی، اور جو شوہر کو حوریں ملیں گی وہ ان تمام کی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ بالفرض اگر دنیا میں عورت کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہوں اور اس کے سارے شوہر جنت میں داخل ہو چکے ہوں، اب اس عورت کو کس شوہر کے ساتھ رکھا جائے گا؟ تو اس اعتبار سے حدیث پاک میں واضح کیا گیا المعجم الاوسط کی روایت میں کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا، انہا تخیر، اسے اختیار دیا جائے گا، اور وہ جس کو ان میں سے اختیار کرے گی اللہ تعالیٰ اس عورت کا نکاح اس شوہر کے ساتھ کر دے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ عورت جو ہے وہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اسی شخص کو پسند کرے گی اور اسی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ عورت کا نکاح اسی حسن اخلاق سے پیش آنے والے مرد کے ساتھ کر دے گا۔ اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو اس حدیث کی راویہ ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا یا ام سلمہ ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ کہ حسن اخلاق والے دنیا کی بھلائی بھی لے گئے اور آخرت کی بھلائی بھی لے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حسن اخلاق سے متصف کرے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی واضح کیا گیا، یہ بھی المعجم الاوسط کی ہی روایت ہے، جس میں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کے زیادہ شوہر ہوں گے تو اس صورت میں جو سب سے آخری شوہر ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس عورت کو آخری شوہر کے ساتھ ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔
تو یہ 3-4 جو کیٹیگریز ہیں بیان کی گئیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اس کے علاوہ ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ اگر عورت جنت میں جائے لیکن اس کے شوہر میں سے یا اس کے دیگر شوہر یا اس کا ایک ہی شوہر ہو وہ جنت میں خدا نخواستہ نہ داخل ہو سکیں، تو اس صورت میں یا عورت خود کسی کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک خوبصورت حسین و جمیل مرد کو پیدا فرمائے گا اور اس عورت کا نکاح اس حسین و جمیل پیدا ہونے والے مرد سے کر دیا جائے گا۔ تو یہ تمام کیٹیگریز ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ جنت میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو کیا ملے گا۔ تو امید ہے کہ اس سوال کا جواب جو ہے ہم نے تحقیق کے دائرہ کی روشنی میں دے دیا ہوگا، واضح کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔